آج کا موضوع نہایت ہی اہم اور سنجیدہ ہے، اور وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ سیلاب ایک ایسی آفت ہے جو پلک جھپکتے ہی بستیاں اجاڑ دیتی ہے، کھیت کھلیان ڈبو دیتی ہے اور ہزاروں خاندانوں کو آسمان تلے بے یار و مددگار کر دیتی ہے۔ سیلاب دراصل پانی کی ایک غیر معمولی اور تیز روانی ہے جو دریا، ندی یا برساتی نالوں سے نکل کر آبادیوں اور زمینوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کے اسباب بے تحاشا بارشیں، پہاڑوں پر برف کا پگھلنا، ڈیم اور بند نہ بنانا، جنگلات کی کٹائی، نکاسی آب کا ناقص نظام، بے ترتیبی سے مکانات اور بستیاں آباد کرنا۔ سیلاب میں سب سے زیادہ نقصان انسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی قیمتی جانیں ڈوب جاتی ہیں، بچے، بوڑھے اور عورتیں پانی کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں خوشیوں سے بھرا گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لاکھوں مویشی ڈوب جاتے ہیں، غریب کسان اپنی سال بھر کی محنت کھو بیٹھتے ہیں، گھروں کے ساتھ ساتھ قیمتی سامان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سیلاب متاثرہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، بھوک اور پیاس بڑھ جاتی ہے، بچوں کی تعلیم روک دی جاتی ہے بلکہ رک ہی جاتی ہے، اور لوگ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت اور اداروں کا کیا کردار ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ڈیم بنائے، بند مضبوط کرے اور بروقت وارننگ سسٹم قائم کرے۔ ریسکیو اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر پہنچیں، متاثرہ خاندان کو راشن، ادویات اور رہائش دی جائے۔ عوام کا کیا کردار ہے؟ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، چندہ، کپڑے اور کھانے کی اشیاء فراہم کریں۔ یاد رکھیں کہ دوسروں کی مدد کرنا اصل انسانیت ہے۔ قرآن و حدیث میں مشکل وقت میں صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے متاثرہ بھائیوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ آخر میں سیلاب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی بھی ضروری ہے اور انسانیت کے ناطے مدد بھی ضروری ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا وطن ایسے سانحات سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالی ہم سے اور ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اور عالم اسلام پر اور ملک پاکستان پر آنے والی آفات کو، آنے والی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں تبدیل کر دے، اور سیلاب زدگان کو جس طرح سے ان کے گھر پہلے آباد تھے، میرے پاک مولا اپنے کرم سے ان کے گھروں کو پھر آباد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے، ایسے حادثات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے، اور ہمارے محافظوں کو، ریسکیو والے، ہمارے آرمی والے، ہمارے پولیس والے، ان کو، اور ہمارے ڈاکٹرز جو پیشنٹس کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے محافظوں کی حفاظت فرمائے، ان پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔